اگر ہم غزہ سے ہی آغاز کریں، کم از کم ہماری زندگیوں میں تو اتنی طویل جنگ غزہ میں نہیں ہوئی. ہر 4-5 سال کے بعد صورتحال اس طرح کی بنتی رہی ہے، لیکن وہ چند دنوں پر محیط ہوتی تھی اور چند سو افراد متاثر ہوتے تھے. یہ 1 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہو گئے ہیں، کل جس کی آبادی 20 لاکھ کے لگ بھگ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے 2 قانون ہیں، ایک غیر مسلم کے بارے اور ایک مسلم کے بارے. غیر مسلم کے لیے ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. ایسی کئی آیات ہیں، میں نے صرف 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو موج مستی کرنے دیں. یہ دنیا میں زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی کچھ رونق ہے جو ہم نے ان کو دی ہے. جب یہ میرے پاس آئیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے. کافر کے لیے ڈھیل ہے دنیا میں، کیونکہ یہی ان کی جنت ہے اور یہی ان کی لذت ہے. تو موت کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. آگے ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون دوسرا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں. تو امت پر جو مختلف حالات آتے ہیں وہ ان کی طہارت کے لیے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں. اور بے گناہ قتل ان کی بخشش کی مہر لگا دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت پر آخرت میں بڑا عذاب کوئی نہیں، ان کی سزا دنیا ہی میں ہے قتل و غارت. چنگیز خان نے 2 کروڑ مسلمان ذبح کر دیے. تیمور کم بخت مسلمان تھا، لیکن مسلمان ہو کے اس کم بخت نے اپنے دادے کی روایت کو زندہ کیا اور 2 کروڑ مسلمان ذبح کر دیے. تھوڑے سے اس میں ہوں گے غیر مسلم. تو اس طرح جو آفات آتی ہیں یہ ان کے گناہوں کی صفائی کے لیے ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوست میرے کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جتنے غزہ کے شہداء بچے ہیں وہ اوپر آسمان میں تیر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے ساتھ ہیں. اور جب وہ سارے بچے اوپر کٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی ان کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں. تو دیکھنے میں خوفناک کربلا سے بڑا خوفناک واقعہ کیا ہوگا کہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کی نسل اس طرح ذبح نہیں ہوئی جیسے کربلا میں ہوئی. اور ابھی صرف 51 سال ہوئے تھے اللہ کے نبی کو فوت ہوئے. کچھ صدیاں گزر گئی ہوتی، قوم بھول جاتی، عمر تو تھا، پھر تو تھا 61 ہجری اور آپ 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو 50 سال بھی نہیں گزرے کہ آپ کی نسل کو بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا. تو اب ان کے لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، تو جنت کے وارث ہستیاں تھیں. تو اس طرح مسلمانوں پر جو تکلیف آتی ہے عام طور پر وہ ان کی نافرمانیوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور غیر مسلم کو جو اللہ چھوٹ دیتا ہے وہ ان کو یہیں ان کی لذتیں پوری کروا دیتا ہے اور آگے پھر وہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے.
تو مولانا صاحب بڑی خوبصورت آپ نے اس کی تشریح فرمائی، بہت خوبصورت. لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہوں اس دور میں اگر ظلم ہو رہا ہو اس طرح کا اور مسلمان طاقتیں ہوں، 56 اسلامی ملک ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک ترم خان ملک ہوں، کسی کے پاس تیل کی دولت، کسی کے پاس کوئی اور دولت، اور وہ کچھ نہ کر پائیں، اس پہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها. ایک زمانہ آنے والا ہے جب قومیں تمہیں اس طرح تقسیم کریں گی جیسے کھانے کے پیالے پر کھانا تقسیم ہوتا ہے. عرب میں دستور ہے سب اکٹھے کھاتے ہیں بڑے بڑے تھالوں میں. اب بھی وہ دستور ہے کہ بڑے تھال ہوتے ہیں اس میں سارے اکٹھے، آؤ بھائی آؤ بھائی، تعال تعال. تو کہا تمہارے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ الکثیر، تم بہت زیادہ ہو گئے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو گئے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا. اب نے کہا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ. ایک تو منظر کشی ہماری ہی لگ رہی ہے، اس لیے تو یہ حدیث یاد آئی. یہ تو ہمارے ہی نقشہ بیان ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرا رو پڑ جاتا ہے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کے دیوانے بن جاؤ گے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور موت کو تم برا سمجھنے لگ جاؤ گے، موت سے تمہیں ڈر لگنے لگ جائے گا. جب شمر نے کہا نا امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تم سب کے سر کاٹ دیں گے، تو وہ آگے ہنس پڑے اب الموت تخوفنی، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. کیا ہوا؟ تو اب ہم تو کوئی موت کی بات بھی ہو تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنی نہیں جاتے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بیان ماشاءاللہ. دونوں باتیں آپ نے بہت خوبصورت. ایک تشریح آپ نے کر دی کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، اور اس وقت دنیا کی 1/4 ممالک مسلمان ممالک ہیں. 1/4 اتنی بڑی طاقت ہے، اور اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں کہ شاید کسی کا تخت نہ ہل جائے، کسی کا کوئی اور کو بندر کا بند نہ ہو جائے، کسی کا کوئی کاروبار نہ ٹھپ ہو جائے.